بسم اللہ الرحمن الرحیم انی لم اخرج عاشرا ولا باطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب اصلاح فی امت جدی رسول اللہ اريد امر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب صلوات اللہم صلی علی عزاداران حسین، یہ خط امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے لکھ کر اپنے بھائی محمد ابن حنفیہ کو دیا۔ امام فرما رہے ہیں کہ میں اس لیے نہیں نکل رہا کہ میں باغی ہوں، میں مفسد بن کر نکل رہا ہوں، زمین پر فساد پھیلانے والا، اور نہ ہی میں ظالم بن کر نکل رہا ہوں۔ انما خرجت، بلکہ میں نکل رہا ہوں اپنی امت جد، امت محمدیہ کی اصلاح کی خاطر۔ میں نے ارادہ کیا ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کروں، اور یہ میرا طریقہ نہیں بلکہ میرے جد اور میرے بابا علی کا طریقہ ہے۔ عزیزان توجہ فرمائیں کہ واقعہ کربلا کی حقیقت اور مقصد کو سمجھنے کے لیے انسان کے پاس بصیرت کا ہونا ضروری ہے۔ یہ بصیرت انسان کو امام کے قیام کا مقصد صحیح طریقے سے سمجھا سکتی ہے۔ جب تک انسان کے اندر بصیرت موجود نہ ہو، وہ اس واقعے کی صحیح حقیقت درک نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ بصیرت ہر انسان کے اندر نہیں ہوتی، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک خصوصی عنایت ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں کہ جو بہت زیادہ پڑھ لکھ جاتے ہیں لیکن ان کے اندر بصیرت موجود نہیں ہوتی۔ بصیرت انسان کے اندر پیدا ہونے کے لیے سب سے پہلے خلوص نیت کا ہونا شرط ہے، کہ جب تک انسان کی نیت خالصتاً نہ ہو اس وقت تک انسان کے اندر بصیرت پیدا نہیں ہوتی کسی کام کے بارے میں۔ اسی طرح جب انسان کے اندر خلوص نیت پیدا ہو جائے، اسی کے ساتھ بصیرت کا لازمہ ہو جاتا ہے، اس کے اندر بصیرت پیدا ہو جاتی ہے۔ بصیرت پیدا ہونے کے بعد وہ جس واقعے کے درک کرنے کے لیے کوشاں ہوتا ہے، وہ واقعہ اس کو درک ہو جاتا ہے، وہ مقصد اس کو حاصل ہو جاتا ہے، وہ اپنے ہدف تک پہنچ جاتا ہے۔ میں آپ کو اس کی مثال دوں کہ تاریخ کے اندر بہت سے لوگ تھے کہ جو پڑھے لکھے تھے لیکن ان کے اندر بصیرت موجود نہیں تھی، لیکن کچھ ایسے بھی تھے کہ جو پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن ان کے اندر بصیرت موجود تھی۔ جس طرح مکہ و مدینہ کے پہاڑوں کے درمیان رہنے والا ایک چرواہا جندب ابن جنادہ، اس کا یہ کام تھا کہ ایک اس کا اپنا بھی ریوڑ تھا اور دوسرا تجارتی قافلوں کو روک کر ان کو تحفظ دیتا تھا اور ان سے ٹیکس لیتا تھا، یہ اس کا کام تھا۔ اور یہ ہر آنے والے تجارتی قافلے سے مکہ کے حالات پوچھتا تھا کہ بتاؤ مکہ کے کیا حالات ہیں۔ قافلے والے اس سے کہتے ہیں کہ مکہ کے حالات صحیح نہیں ہیں، کہ مکہ کے اندر ایک عجیب شخص آیا ہے اور عجیب باتیں کرتا ہے۔ اس کی حسرت اور بڑھ جاتی ہے اس شخص سے ملنے کی۔ اس طرح پوچھتے پوچھتے بالآخر یہ چرواہا اس مکہ کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور مکہ میں موجود لوگوں سے پوچھتا ہے
کہ مجھے محمد کے گھر جانا ہے، بتاؤ محمد کا گھر کہاں ہے؟ سب لب پر ہاتھ رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ خاموش، محمد کا نام نہ لینا ورنہ سنسار ہو جاؤ گے، لیکن پرواہ نہیں کرتا۔ کیوں کہ اس کے اندر بصیرت پیدا ہو چکی تھی، اس نے اپنی نیت کو خالص کر لیا تھا۔ جب نیت خالص ہو جائے پھر اس کا لازمہ بن جاتا ہے کہ اس کے اندر بصیرت بھی پیدا ہو جائے۔ جس ہدف کی طرف وہ بڑھ رہا ہوتا ہے، جس مقصد کی طرف وہ بڑھ رہا ہوتا ہے، وہ اس کے لیے اس کا لازمہ قرار ہو جاتا ہے کہ وہ بصیرت اس شخص کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اس طرح پوچھتے پوچھتے کوئی بھی نہیں بتاتا، بالآخر امام علی علیہ السلام سے اس چرواہے کی ملاقات ہو جاتی ہے۔ امام علی علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ مجھے محمد کے گھر جانا ہے۔ امام نے فرمایا کہ درست انسان سے پوچھا ہے کہ جتنا میں ان کو جانتا ہوں اور کوئی نہیں جانتا۔ کہا کہ او میں تمہیں محمد کی بارگاہ میں لے جاتا ہوں۔ امام علی علیہ السلام اس شخص کو حضرت محمد پیغمبر اکرم کی بارگاہ میں لے کر گئے، لیکن اس شخص نے صرف چند لمحے پیغمبر اکرم کی بارگاہ میں گزارے۔ توجہ فرمائیں کہ یہ جب پیغمبر اکرم کے پاس پہنچا، اس نے سب سے پہلے یہی بات کی کہ مجھے شارٹ کٹ دین پڑھائیں، مجھے مختصر ترین بات کریں، کیونکہ یہ ایک چرواہا تھا اور اس کا ریوڑ ریگستان کے اندر موجود تھا، اس کی نگرانی کے لیے کوئی نہیں تھا، اس لیے اس نے کہا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے اور مجھے مختصر ترین بات کریں۔ تو پیغمبر اکرم نے اس کے سامنے صرف ایک آیا کی تلاوت فرمائی۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جب اس چرواہے نے یہ آیت سننے کے بعد فرمایا کہ میں نے پورا دین سمجھ لیا ہے، دین ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہم سے کیا ذمہ داری لینا چاہتا ہے، اور ہمارے دوش پر دین کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس شخص نے کہا کہ مجھے تمام معلوم ہو گیا ہے۔ یہ اس کے اندر بصیرت پیدا ہو گئی تھی، کیونکہ اس کی نیت خالص ہو گئی تھی کہ ایک کام کو حاصل کرنے کی خاطر اس نے جب اپنی نیت کو خالص کر لیا تھا، اس نیت کے خالص کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو بصیرت بھی دے دی، اگرچہ ان پڑھ تھا۔ لیکن اسی جگہ اسی رسول اکرم کی بارگاہ میں کچھ اصحاب بیٹھے تھے، وہ اس چرواہے پر ہنس رہے تھے اور مذاق اڑا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمیں پیغمبر اکرم کے ساتھ 40 سال ہو گئے ہیں اور ہمیں دین سمجھ میں نہیں آیا، لیکن یہ شخص ابھی آیا ہی نہیں اور واپس جا رہا ہے، کہتا ہے کہ مجھے دین سمجھ میں آ گیا ہے۔ اس طرح اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ خاموش، یہ شخص فقیہ بن کے جا رہا ہے۔ یہ ہوتی ہے بصیرت۔ اس بصیرت کے ذریعے انسان اپنے ہدف تک پہنچتا ہے، بے بصیرت انسان اپنے ہدف تک نہیں پہنچ سکتا۔ اسی طرح امام حسین علیہ السلام نے جب کربلا برپا کی، کربلا میں قیام کیا، اس کربلا کے قیام کو سمجھنے کے لیے صرف بصیرت والے شخصوں کا کام تھا۔ جس طرح کربلا کے اندر جانا بصیرت کا کام ہے، کربلائی بننا بھی بصیرت کا کام ہے۔ اس وقت بہت سے لوگ تھے، پڑھے لکھے بھی موجود تھے، لیکن بصیرت صرف 72 کے اندر تھی، اور 72 کے اندر بہت سے ایسے تھے کہ جنہوں نے ابھی اسی وقت اسلام قبول کیا تھا، اس وقت اسلام قبول کیا، لیکن ان کے اندر بصیرت اتنی آ گئی تھی کہ ان کو اپنا ہدف، اپنا صراط مستقیم مل گیا تھا۔ لیکن بہت سے لوگ پڑھے ہوئے تھے، اپنے زمانے کے فقیہ شمار ہوتے تھے، ان کے اندر اتنی بصیرت نہیں آئی کہ آیا اس وقت حج کرنے کا موقع ہے یا امام کے ساتھ کربلا جانے کا موقع ہے، اتنی ان کے اندر شعور و بصیرت موجود نہیں تھی۔ اس لیے ہر زمانے میں کربلا کے مقصد کو سمجھنے کے لیے بھی انسان کے اندر بصیرت کا ہونا ضروری ہے۔ بے بصیرت انسان، بے حوصلہ انسان، بے ہمت انسان کبھی بھی کربلا کو اور امام کے مقصد کو نہیں سمجھ سکتا۔ کربلا ایک گہرا سمندر ہے، مطالب سے بھرا ہوا،
نور کا ایک چشمہ ہے، اس کے اندر جھانکنے کے لیے انسان کے اندر ہمت کا ہونا ضروری ہے۔ بے ہمت و بے حوصلہ انسان اس کربلا کے گہرے سمندر کو نہیں جھانک سکتا، اس کے اندر وہ داخل نہیں ہو سکتا۔ پہلے بصیرت و ہمت پیدا کرنی ہوگی، پھر اس کربلا سے وہ اپنا صراط مستقیم حاصل کر سکتا ہے۔ جس طرح امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کی قیمت اتنی ہے کہ جتنی اس کے اندر ہمت ہوتی ہے، ہمت کے برابر اس انسان کی قیمت دیکھو کہ اس انسان کی کتنی قیمت ہے۔ بے حوصلہ انسان کی بالکل قیمت نہیں ہے دین کے اندر، بے ہمت انسان کی بالکل قیمت نہیں ہے۔ تو جو فرمایا کہ کس انسان کی قیمت ہے دین کے اندر، وہ انسان جس کے اندر ہمت موجود ہو، دین کی نگاہ میں وہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن بے بصیرت و بے حوصلہ انسان کبھی بھی حقیقت کو درک نہیں کر سکتا۔ چھوٹی سوچ والے، پست سوچ والے کبھی بھی کربلا کو درک نہیں کر سکتے۔ چھوٹی سوچ والے کبھی بھی امام حسین کے قیام کا مقصد نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ جب انہوں نے ایک چیز کو دیکھا ہی نہ ہو تو وہ کس طرح مان سکتے ہیں۔ جس طرح میں آپ کو ایک مثال دوں چھوٹے انسانوں کی، کہ دو مینڈک تھے، ایک کنویں کے اندر رہتا تھا اور ایک سمندر میں رہتا تھا، اور وہ کنواں سمندر کے ساحل پر موجود تھا۔ تو ایک دن سمندر میں لہر آئی اور اس لہر نے سمندر میں رہتے ہوئے مینڈک کو کنویں کے اندر پھینک دیا۔ جب کنویں کے اندر پھینک دیا تو دونوں مینڈک ایک ساتھ باتیں کرنے لگے، اور سمندر والے مینڈک نے کنویں والے مینڈک سے کہا کہ میں جس جگہ سے آیا ہوں وہ جگہ اس سے بہت بڑی تھی۔ تو اس کنویں کے مینڈک نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے بتایا کہ کیا اتنی جگہ تھی؟ تو اس نے کہا کہ نہیں بھئی، اس سے بھی زیادہ بڑی تھی۔ پھر بڑا اشارہ کر کے دکھایا کہ کہا اتنی تھی؟ کہا کہ نہیں، اس سے بھی بڑی تھی۔ پھر کہا کہ اس پورے کنویں جتنا تھی؟ کہا کہ نہیں، اس سے بھی بڑی تھی۔ کنویں میں رہنے والے مینڈک نے کہا کہ اس سے بڑی ہو ہی نہیں سکتی۔ اب دیکھیں کہ جس نے سمندر کو دیکھا ہی نہ ہو وہ کس طرح مان لیتا اس کی بات۔ اگرچہ کنویں اور سمندر میں بہت فرق ہے، مثال ہی انسان نہیں دے سکتا، سمندر کنویں سے اتنا بڑا ہوتا ہے، لیکن کنویں میں رہنے والے مینڈک کی سوچ اتنی چھوٹی تھی کہ وہ بڑی بات کو ماننے کے لیے تسلیم ہی نہیں کر رہا تھا، مان ہی نہیں رہا تھا۔ کیوں؟ اس نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ انسان اس چیز کو مانتا ہے جس نے اس کو دیکھا ہو۔ اسی طرح چھوٹی سوچ والا انسان کبھی بھی کربلا کو اور امام کے قیام کے مقصد کو نہیں سمجھ سکتا۔ کربلا ایک چمکتا ہوا سورج ہے، ایک نور ہے۔ اس نور کو سمجھنے کے لیے، نور کو حاصل کرنے کے لیے پہلے شخصیت بھی نورانی کرنی پڑتی ہے۔ ظلمانی انسان کبھی نور کو درک نہیں کر سکتا۔ جس طرح بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ آنکھوں کے شدید نور کو برداشت نہیں کر سکتے، ان کی آنکھیں سورج کی روشنی کو برداشت نہیں کر سکتی، پھر ان کا علاج یہ ہوتا ہے کہ ان کو کالے چشمے پہنائے جاتے ہیں تاکہ وہ نور ان کو ظلمت کی طرف، یعنی کہ وہ روشنی ان کو کم کر کے دکھائے، اندھیرا کر کے دکھائے۔ اس طریقے سے ان کی آنکھیں اس نور کو برداشت کر سکتی ہیں، ڈائریکٹ سورج سے وہ نور کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح کربلا بھی ایک چمکتا ہوا سورج ہے، ایک نور کا سورج ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں چھوٹی سوچ والے، بے ہمت و پست، ایسے بھی لوگ موجود ہیں کہ جو اس نور کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اور جس طرح ماہر ڈاکٹر موجود ہوتے ہیں کہ جن کی آنکھیں سورج کے نور کو برداشت نہیں کر سکتی، اسی طرح آج بہت سے ماہر اہل منبر ہیں کہ جو آ کر اس کربلا کے شدید نور کو، اس نور کے چشمے کو انسان کے سامنے
عوام کے سامنے ظلمات میں ڈھال کر دکھاتے ہیں، پردے میں حائل کر کے دکھاتے ہیں، وہ نور نہیں دکھاتے۔ کیوں کہ اگر وہ کربلا کا حقیقی نور و حقیقی مقصد بیان کر دیں، پھر ان کے لیے دین سے کمانے کا کوئی جواز باقی نہیں رہے گا، پھر ان کے لیے تاجران خون حسین بننے کا جواز نہیں رہے گا۔ اسی لیے وہ اس نور کو عوام کے سامنے ظلمات میں ڈھال کے دکھاتے ہیں، اور عوام بھی بہت خوش ہے۔ یہ آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو کہ جو کربلا کے نور کو ظلمات میں ڈھال کے دکھاتے ہیں، ان کی شناخت کریں اور ان کو آنے سے روکیں، اور عوام کو اور ہماری آنے والی نسل ان کو ایسے لوگوں سے بچائیں۔ جب تک یہ لوگ اس منبر کو سنبھالیں گے، کبھی بھی کربلا کا صحیح مطلب بیان نہیں ہو سکے گا، کبھی بھی امام کا مقصد بیان نہیں ہو سکے گا۔ کیوں کہ آگے موجود تاجر ہے۔ تاجر اگر صحیح طریقے سے دین بیان کر دے، پھر وہ تاجر بننے کا جواز ختم ہو جائے گا، اس کی اپنی دکان بند ہو جائے گی۔ اس دکانداری کو قائم کرنے کے لیے وہ دین کے نور کو ظلمات میں ڈھال کے دکھاتا ہے۔ جس طرح ایک شخص اگر دیوار پر چڑھ کر اوپر سے بیرونی حصے کا منظر کا نظارہ کرے تو اس کو مکمل طور پر سمجھ میں آ جائے گا کہ اس دیوار کے آگے کیا چیز ہے، کیا چیز موجود ہے۔ لیکن جو شخص دیوار کے اندر موجود ایک باریک سوراخ سے بیرونی حصے کا نظارہ کرے، اس کو صرف اتنا نظر آئے گا جتنا سوراخ کی چوڑائی ہوگی، اس سے زیادہ وہ نہیں دے سکے گا۔ اسی طرح آج اہل منبر جو منبر پر آتے ہیں، وہ ہمیں کربلا کو صحیح معنوں میں بیان کرنے کے بجائے ایک تنگ و تاریک سوراخ سے ہمیں کربلا کے منظر کو دکھاتے ہیں، اور ایک چھوٹی سی کربلا دکھاتے ہیں۔ چھوٹی کربلا دکھانے سے آج موجود لوگوں کی سوچیں بھی چھوٹی ہو گئی ہیں۔ ان چھوٹی سوچوں کی وجہ سے پھر وہ امام کے قیام کا مقصد بھی نہیں سمجھ سکے۔ تو یہ فرمایا کہ یہ لوگ ہیں کہ جو دین کا بیڑا غرق کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں کہ جن کو دین سے اور منبر سے ہٹانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ دین پر کمانے کے لیے آتے ہیں، دین کے نام سے کماتے ہیں، دین کے ناصور ہوتے ہیں، دین سے مدد لینے والے ہوتے ہیں، دین کے ناصر نہیں ہوتے، دین کو مدد نہیں کرتے، دین سے مدد لیتے ہیں۔ جب دین کے ناصور بن جائیں پھر دین کی ساخت ختم ہو جاتی ہے، یہ دین کی ساخت کو چاٹ لیتے ہیں، کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ ناصر جب آئیں گے دین کے، وہ آ کر ہمیں بتائیں گے کہ اصل دین ہمارے دوست پر دین کی کیا ذمہ داری ہے، اور آج کے زمانے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ یہ ناصر دین جب آتے ہیں، وہ آ کر عوام کی ذمہ داریوں کو، ان کی اپنی ذمہ داریاں جو ان پر بنتی ہیں، ان سے آگاہ کرتے ہیں۔ آج کربلا میں شریک ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ جا کر تجارتی قافلوں میں اپنا نام لکھوا لیں۔ اب یہ قافلے بھی تجارتی بن چکے ہیں۔ جو بھی ان قافلوں کے ساتھ جاتا ہے، وہ سب سے بڑا جو کام کر کے آتا ہے، وہ صرف تبرک لے کے آتا ہے۔ آج کربلا میں جانے کا صرف مقصد تبرک اور سیر و تفریح بن گیا ہے۔ کیوں کہ جو ان کو لے کر جاتے ہیں وہ بھی صحیح طریقے سے ان کو نہیں بتاتے۔ کیوں کہ یہ بھی تاجر ہوتے ہیں۔ تاجر سے دین کی کبھی بھی صحیح توقع نہ رکھیں۔ آج کربلا میں شریک ہونے کا مطلب جس طرح کلو یومن عاشورا کلو ارضن کربلا، کہ ہر دن عاشور کا دن ہے اور ہر زمین کربلا کی زمین ہے، اسی طرح اگر آج کی کربلا دیکھنی ہے تو نائجیریا کی کربلا دیکھیں، آج کی کربلا دیکھنی ہے تو فلسطین کی کربلا دیکھیں، آج کی کربلا دیکھنی ہے تو یمن کی کربلا دیکھیں۔ یہ آج زمین پر موجود کربلائیں ہیں جس میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے۔
بے گناہ لوگوں کو ان کا خون بہایا جا رہا ہے۔ آج نہتے فلسطینی جن کی آوازیں پوری دنیا میں میڈیا پر آ رہی ہیں، کوئی بھی ان کے حق میں بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ویسے اپنے گھر میں بیٹھ کر سارا سال حسین حسین کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کاش ہم کربلا میں ہوتے۔ یہ قانون ہے کہ آج اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ اگر میں کربلا میں ہوتا تو کس کے ساتھ ہوتا، تو اس چیز کو دیکھے کہ آج کس کے ساتھ ہے۔ آج جس کے ساتھ ہے کربلا میں اسی کے ساتھ ہوتا۔ آج ہم دیکھیں ہم کس کے ساتھ ہیں، ہم طاغوت کے ساتھ ہیں۔ ہر سال جا کر اپنے ہاتھوں سے ووٹ ڈال کر طاغوت کو چن کر آتے ہیں اور ولایت فقیہ سے دور بھاگتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ، اس سوچ کے لوگ کہ جو آج جس منظر پر کھڑے ہیں، کربلا میں اگر ہوتے تو وہ اسی دوسرے طبقے کے ساتھ ہوتے۔ جی آج دنیا میں کئی جگہ پر کربلا برپا ہے، ظلم ہو رہا ہے، لیکن کسی کی آواز گلے سے نہیں نکل رہی۔ ان کربلا کا اگر آپ نے یزید دیکھنا ہے تو وہ امریکہ ہے، ٹرمپ ہے، کیونکہ یہی خبیث انسان ان پر ظلم کرنے والوں کی پوست پناہی کر رہا ہے، ان کی مالی امداد کر رہا ہے کہ آپ ان پر ظلم کرو۔ کیوں؟ یزید ہے۔ اس طرح کے جب کربلا اگر ہماری زندگی کے اندر قائم ہو جائے، کیونکہ ہر زمین کربلا کی زمین ہے، کربلا صرف ایک نہیں تھی، کربلا ہر زمانے میں ہے، اور ان کربلاؤں اور ان کے کربلاؤں کے اندر جو موجود یزید ہے، اس یزید کے مخالف کھڑا ہونے والا، اس یزید کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے والا رہبر معظم سید علی خامنئی ہے۔ یہ ہے کہ جو آج کے امریکہ شیطان اکبر کے خلاف مقابلہ کر رہا ہے، ڈٹ کر صف اول میں ہے اور اپنے تشیع کی محافظت کے لیے سب سے آگے ہیں۔ لیکن یہ اہل منبر جب آتے ہیں سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ عوام کو رہبریت سے دور کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ ہمارا رہبر نہیں ہے، ایران کا ہے۔ اگر رہبر معظم کو یہ کہنے میں شرم نہیں آتی کہ وہ ایران کے ہیں، تو پھر یہ بات کیوں کہتے ہیں کہ امام حسین ہمارے ہیں؟ یہ بات کیوں نہیں کہتے کہ امام حسین عراق میں پیدا ہوئے تھے اور عراق کے ہیں؟ یہ لوگ ہوتے ہیں جو عوام کو رہبریت سے دور کرتے ہیں، ایک قائد سے دور کرتے ہیں کہ جو ان کو دین کو صحیح راستے پر لے کے جا رہا ہوتا ہے، صراط مستقیم دکھاتا ہے، اس سے دور کرتے ہیں، کیونکہ یہ برعکس ہے۔ ظلمانی راستوں پر چلانے والے، صراط مستقیم پر لے جانے والے کے ہمیشہ مخالف ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ عوام کو ظلمات کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ یہ شیطان اکبر امریکہ کہ جس کے بارے امام خمینی نے فرمایا تھا کہ یہ امریکہ شیطان اکبر ہے، شیطان بزرگ ہے۔ اگر یہ کسی سے بھلائی کی امید کرے، اگر کسی سے بھلائی کی خواہش کرے، تو کبھی بھی اس کی بھلائی پر یقین نہ کرنا، بلکہ یہ تمہیں اور نقصان پہنچائے گا۔ تاریخ میں بہت سے واقعات گزرے ہیں کہ جنہوں نے بھلائی کی خاطر آستین کے سانپ بند کر، منافق بند کر دین کو بھی بہت نقصان پہنچایا اور دینی شخصیات کو بھی بہت نقصان پہنچایا۔ کہا کہ شیطان کی کسی بات پر بھی عمل نہ کیا جائے، کسی بات پر اعتبار نہ کیا جائے۔ اسی لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ کس طرح امام خمینی نے فرمایا کہ امریکہ شیطان اکبر ہے اور اس کی کسی بات پر بھی یقین نہ کرے، اگرچہ یہ آپ سے بھلائی کی بھی خواہش کرے۔ کیونکہ جنگ دو طرح کی ہوتی ہے، جب دشمن حملات کرنے سے عاجز آ جائے، ہار مان لے، پھر اس کا اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے حریف کے قریب ہو جاتا ہے،
اپنے حریف کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، اس کے ساتھ لین دین شروع کر دیتا ہے، اس کا خیر خواہ بن جاتا ہے، اس کے ساتھ بھلائی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جس طرح بنو امیہ کہ جو امامت کے سخت مخالف رہے ہیں، ان کی روش یہ تھی کہ اماموں کو سب کے سامنے اور عوام پر اپنا رعب و دہشت ڈالنے کے لیے سب کے سامنے شہید کر دیتے تھے، جس طرح کہ کربلا کے اندر ہوا۔ یہ بنو امیہ کی روش تھی۔ پھر بنو امیہ کو ختم کرنے کے لیے بنو عباس کی طرف سے ایک شورش اٹھی۔ وہ شورش یہ تھی کہ وہ سامنے ٹائٹل امامت کا تھا، اصل ٹائٹل کربلا کا انتقام تھا، لیکن ان کا مقصد اور تھا۔ ان کا مقصد بنو امیہ کو حکومت سے ختم کر کے بنو عباس کی حکومت کو استحکام پروان چڑھانا تھا، بنو عباس کے اقتدار کو مضبوط کرنا تھا۔ یہ ان کی اصل پلان تھی۔ تو انہوں نے امامت کو استعمال کرتے ہوئے اپنا اقتدار مضبوط کر لیا۔ جب انہوں نے اپنا اقتدار مضبوط کر لیا، اس کے بعد اتنا ظلم بنو امیہ نے تشیع و امامت پر نہیں کیا جتنا بنو عباس نے کیا۔ پھر ان بنو عباس کے خلاف ایک اور شورش اٹھی علویون کے نام سے، کہ جو بنو عباس کو ختم کرنا چاہتی تھی کہ یہ تشیع و امامت کی مخالف ہے۔ انہوں نے ہم سے جھوٹ بولا تھا کہ ہم جو ہے کربلا کا انتقام لیں گے، مزید یہ اور ظلم انہوں نے بڑھا دیا ہے۔ علویون کا لشکر بنا کہ جس نے مامون کے 2 لاکھ سپاہی تک مار دیے تھے، اور ابھی اس کے تخت کو الٹنا چاہتے تھے، اور قریب ہی تھا کہ اس کا تخت الٹا دیتے۔ لیکن پھر مامون نے اپنے اس تخت کو بچانے کے لیے ایک چال چلی، وہی جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ایک جی کا دوستی والا ہے۔ اس نے امام رضا علیہ السلام کے ساتھ دوستی کر لی، اور اپنی بیٹی کا رشتہ بھی امام رضا علیہ السلام کو دے دیا۔ یہ رشتہ دراصل الفت کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ امام کی اندرونی نگرانی کی وجہ تھی، کہ امام کے اندرونی حالات سے آگاہ رہنے کے لیے اس نے اپنی بیٹی کا رشتہ امام سے کر دیا، اور امام کے حالات سے خود آگاہ رہنے کے لیے بھی اس نے کہا، اور علویوں کی شورش کو دبانے کے لیے بھی اس نے امام کو منصب سنبھالنے پر مجبور کیا۔ امام کو معلوم تھا کہ یہ شخص ایسے کیوں کر رہا ہے، امام تو ہر علم جانتا ہے، لیکن اس نے مجبور کیا اور قتل کی دھمکی دی کہ اگر آپ اس منصب اور عہدے کو نہیں سنبھالیں گے تو میں آپ کو قتل کر دوں گا۔ بالآخر امام نے اپنی جان کی تحفظ اور اپنے تشیع کی جان کی تحفظ کے لیے اس منصب کو چند شرائط کے ساتھ قبول کر لیا۔ اب یہ بھی ایک اس کی پلان تھا، مشن تھا۔ اپنا مشن وہی تھا کہ اپنے اقتدار کو باقی رکھنے کے لیے اور علویوں کی شورش کو دبانے کے لیے اس نے امام کے ساتھ کس طرح تعلق قائم کر لیا۔ لیکن جب بھی جس وقت وہ علویوں کی شورش اس نے دبا لی، پھر امام کے ساتھ وہی کام کیا جو کرتے آ رہے تھے، پھر امام کو زہر دے کر شہید کرا دیا۔ بس اس نے اپنا اقتدار مضبوط کرنا تھا، دوستی لگائی بھلائی کے نام سے، علویوں کی شورش کو دبا دیا، پھر اپنا وہی وراثتی کام جو امامت و تشیع پر ظلم تھا وہی کام شروع کر دیا۔ اس لیے امام خمینی نے فرمایا کہ اگر شیطان بزرگ تم سے بھلائی کی خواہش کرے تو آپ نے اس کی بات پر یقین نہیں کرنا، کیونکہ شیطان کا کام ہی نہیں ہے کسی کے ساتھ بھلائی کرنا، شیطان ہمیشہ دھوکے دیتا ہے۔ یہ اصل اس کا مشن و پلان تھا۔ امام خمینی وہ شخصیت ہیں کہ جس طرح امام حسین علیہ السلام نے کربلا کو برپا کیا اور مردہ اقدار کو معاشرے کے اندر زندہ کیا، اسی طرح امام خمینی نے بھی 1979 میں آ کر انقلاب برپا کیا،
اسی کربلا کے درس سے، اور جو تشیع مسخ ہو چکا تھا کہ جس کا دنیا کی تاریخ میں کوئی نام نہیں تھا، تکیہ کی حالت میں رہ رہا تھا، دوبارہ اس کو زندہ کر دیا، دوبارہ پروان چڑھا دیا، امامت و ولایت کا دوبارہ احیاء کر دیا، بالکل امام حسین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے۔ جس طرح امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ مثلی لا یبایع لمثل یزید، کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، اسی طرح آج کے زمانے میں امام خمینی نے بھی آ کر کہہ دیا کہ مجھ جیسا شاہ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو جو فرمایا کہ امام نے فرمایا تھا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، یہ نہیں کہا کہ یزید کی بیعت نہیں کر سکتا، یزید کی اور یزید جیسے کی، اس میں بہت فرق ہے۔ اگر امام اس طرح کہتے کہ مجھ جیسا یزید کی بیعت نہیں کر سکتا تو صرف یزید اس دور کے ساتھ خاص ہو جاتا، آج کے زمانے میں کوئی یزید نہ ہوتا۔ لیکن امام نے اپنے اس جملے سے آنے والی تمام نسلوں کو پیغام دے دیا کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اس سے ہر آنے والی نسل کو پیغام دیا کہ امام حسین کو ماننے والا اس کے سر پر جس کے سائے میں رہ رہا ہو، اگر وہ یزید جیسی شخصیت کا مالک ہو تو اس سے راہ نجات کا طریقہ صرف ایک ہے کہ جو میں کر کے جا رہا ہوں۔ یہ امام نے اصل امت کو طریقہ بتایا تھا نجات کا، کہ جب اس طرح کا شخص تمہارے پر مسلط ہو جائے تو اس وقت نجات کا کیا طریقہ ہے۔ اس وقت مصلحت سے انسان کو نجات حاصل نہیں ہو سکتی، تقیہ سے نجات حاصل نہیں ہو سکتی، دوستی سے نجات حاصل نہیں ہو سکتی۔ صرف ایک ہے کہ جو کام کربلا میں ہوا اس کام کے ذریعے سے وہ انسان اس کربلا کو دوبارہ احیا کر کے اس کو نجات دے، خود کو نجات دے۔ امام خمینی نے آج کے زمانے آ کر دوبارہ کربلا کا احیا کیا، یہ سب کربلا کا درس تھا۔ اگر امام خمینی نے آج کے زمانے میں انقلاب برپا کیا تو یہ کربلا سے درس حاصل کیا، اور آج کے زمانے کے جدید شاہ کے ساتھ مقابلہ کیا تو یہ امام حسین سے درس لیا، کیونکہ امام حسین کا درس ہر زمانے کی نسل کے ساتھ ہے، ہر زمانے کے ساتھ۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں اپنی زندگی میں کیا کروں، نہیں، امام نے سب کے لیے جو جواز تھے تمام تر ختم کر دیے۔ اس لیے امام خمینی نے فرمایا کہ انقلاب ما انفجار بود، ہمارا انقلاب نور کا دھماکہ ہے، کیونکہ کربلا کا ایک محصول تھا، کربلا سے حاصل ہوا تھا۔ جس طرح کربلا ایک نور ہے تو نور سے حاصل ہونے والی چیز بھی نور ہوتی ہے۔ امام نے جب انقلاب کو کربلا کے درس سے حاصل کیا، کربلا کے ذریعے سے آج کے زمانے میں برپا کیا، اس لیے فرمایا کہ ہمارا انقلاب بھی ایک نور ہے، کہ ہر آنے والے زمانے میں ہر آنے والی نسل کے لیے یہ بھی ایک پیغام ہے کہ جب تمہارے زمانے میں کوئی یزید سر اٹھائے تو اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے، جب اقدار تمہارے اندر ختم ہو جائیں تو ان اقدار کو دوبارہ زندہ کرنے کا نام، اور جب امامت و ولایت کا تذکرہ ختم ہو جائے تو اس امامت و ولایت کو دوبارہ احیا کرنے کا طریقہ کربلا احیا کرنے کا طریقہ ہے، انقلاب برپا کرنے کا طریقہ ہے۔ جس طرح یہ کربلا ایک نور کا سورج ہے تو یہ انقلاب بھی ایک نور کا سورج ہے، اور آج اس نور کے سورج کو 41 سال مکمل ہو چکے ہیں، لیکن تمام تر طاغوت یزید و شیطانی طاقتیں مل کر اس نور کو بجھانے میں لگی ہوئی ہیں، لیکن اس نور کو کبھی بجھا نہیں سکتے، کیونکہ یہ الہی نور ہے۔ اللہ اپنے نور کو ختم نہیں ہونے دیتا۔ یہ نور ہر دور کے یزید کو نابود تو کر سکتا ہے، لیکن کوئی یزید اس اللہ کے نور کو نابود نہیں کر سکتا۔
اس کے اندر ایک خاص طاقت ہے، ایمان ہے، جذبہ ہے، قوت ہے، کیونکہ تشیع خود ایک طاقت ہے، مکتب ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ ایک نور ہے، نور کے ذریعے سے، نور کے ساتھ جو بھی ملے گا اس کے اندر اور بصیرت پیدا ہوگی، اس کی افرادی قوت اور بڑھ جائے گی۔ لیکن جو اس نور کو ظلمات میں ڈھال کے دکھائے، اس کے لیے کبھی بھی نہ امام حسین کے قیام کا مقصد معلوم ہوگا، نہ کربلا سے کوئی درس حاصل کر سکے گا، اور نہ ہی آج کے زمانے میں انقلاب سے کوئی پیغام مل سکے گا۔ یہ اپنے بات و افواہوں کے ذریعے اس نور کو بجھانے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن بجھا نہیں سکتے۔ جس طرح میں آپ کو اس کا ایک قرآن کی آیت سے حوالہ دوں، سورہ توبہ کے اندر موجود ہے، آیہ نمبر 31 کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ یہ لوگ، یہ مشرکین، یہ منافقین، یہ یزید یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی باتوں سے، اپنے تمام تر طاقتوں کے ذریعے بجھا دیں، لیکن خدا اس نور کو بجھنے نہیں دیتا۔ خدا اس بات کے علاوہ کسی اور بات کو مانتا ہی نہیں کہ اپنے نور کو پورا کرے، جو تمّا نورہ، اپنے نور کو تمام کرے، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافروں کو ناگواری کیوں نہ گزرے۔ اس لیے یہ نور، انقلاب کا نور، امریکہ، اسرائیل، آل سعود، یہ جتنے بھی منافقین و مشرکین ہیں جو اپنے ان افواہوں کے ذریعے اور اپنی شیطانی طاقتوں کے ذریعے، حتیٰ کہ ایسے خطیب بنا کر کے جو تشیع کے اندر اور تمام مسلمانوں کے اندر تفرقہ پیدا کر رہے ہیں، ان کے ذریعے سے یہ نور بجھانا چاہتے ہیں۔ لیکن جیسا آپ نے سنا کہ خدا اس بات کے علاوہ کی بات مانتا ہی نہیں کہ اپنے نور کو پورا کرے، اس نور کو یہ لوگ نہیں بجھا سکتے، اس لیے کہ یہ نور اس دنیا کو مزید نور دکھا کے اور تو بڑھ رہا ہے لیکن کم نہیں ہو رہا، اس لیے یہ کافروں کو ناگوار گزرا ہے۔ یہ نور دیکھ کر کافروں کو اپنا اقتدار خطرے میں محسوس ہو رہا ہے، اس لیے یہ نور ان کو گوارا نہیں ہے، لیکن خدا اپنا نور پورا کرے گا، اس کو تمام کرے گا، اگرچہ ان کو برا ہی کیوں نہ لگے، کیونکہ خدا کا جو کام ہوتا ہے اس کی مدد بھی خدا کی طرف سے آتی ہے۔ یہ ایک نور ہے۔ اس زمانے کے اندر بھی، جس طرح میں نے آپ کو امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں مامون کی مثال دی کہ کس طرح اس نے دوستی لگا کر عوام کو، جو انہوں نے شورش، علویوں کی شورش تھی، اس کو دباؤ میں دبا دیا، اسی طرح امام خمینی کے زمانے میں بھی شان ایک سکیم بنائی کہ جس میں اس نے لوگوں کی شورش کو دبانے کے لیے اور ان کو اپنا حامی بنانے کے لیے لوگوں کو زمینیں فراہم کی، زمینیں فراہم کرنے کے بعد حتیٰ کہ ہر کسان کو ایک ایک ٹریکٹر بھی دے دیا۔ اس کے ذریعے سے وہ عوام کو امام خمینی سے ہٹا کر اپنے ساتھ کرنا چاہتا تھا، یہ ایک ان کی شورش کو دبا رہا تھا، اور پہلا ٹریکٹر بھی اس نے زمین کے اندر خود چلا کر دکھایا اور لوگ بہت خوش ہوئے۔ لیکن امام خمینی نے فرمایا کہ رضا شاہ پہلوی انسان خبیث است، اورا مملکت ایرانی اقتصاد تباہ کرد و قبرستان ما آباد کرد، کہ یہ رضا شاہ پہلوی خبیث انسان ہے، یہ اپنے اس مشن کے ذریعے، یہ اپنی اس پلاننگ کے ذریعے ایران کے اقتصاد کو مزید تباہ کر رہا ہے اور ہمارے قبرستان آباد کر رہا ہے۔ لوگوں نے پھر شاہ ایران کا ساتھ دینا چھوڑ دیا۔ اس طریقے سے امام خمینی نے لوگوں کے اندر اقدار زندہ کی۔ یہ بھی شاہ ایران بھی اس شورش کو دبانے کے لیے بہت سی سکیمیں بنائیں،
لیکن امام خمینی نے اس کی کسی سکیم کو بھی اور کسی بھی منصوبے کو کامیاب نہیں ہونے دیا۔ اسی طرح اگر عزاداری کو تمام تر خرافات اور رسومات سے پاک کر دیا جائے تو اس عزاداری کے اندر اتنی طاقت موجود ہے کہ ہر زمانے کے یزید کو نابود کر دے۔ یہ ہے طاقت عزاداری کے اندر۔ لیکن کون سی عزاداری؟ حقیقی عزاداری، جو ہم نے آج تک نہیں کی، اور ہمیں منبر پر بھی حقیقی عزاداری آج تک نہیں بتائی گئی، بلکہ رسومات بتائی گئی ہیں۔ یہ اگر عزاداری حقیقی طور پر انسان ادا کر لے، وہ کربلا کو بھی سمجھ سکتا ہے، کربلا سے درس بھی لے سکتا ہے، اور اپنے زندگی کے تمام شعبوں کو سنبھال بھی سکتا ہے، اور امام کے قیام کے مقصد کو بھی سمجھ سکتا ہے۔ لیکن آج عزاداری کے اندر اتنی رسومات آ گئی ہیں کہ جو حقیقی عزاداری تھی وہ مسخ ہو چکی ہے۔ یہ اہل منبر تاجر جب منبر پر آتے ہیں، انہوں نے عوام کے سامنے ایسی عزاداری بیان کی ہے کہ جنہوں نے عوام کو حقیقی عزاداری سے ہٹا دیا ہے۔ آج تشیع کی عزاداری کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑا عزادار وہ ہے جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ کاٹے، جو سب سے زیادہ زنجیر زنی کرے، وہ سب سے بڑا عزادار حسین ہے۔ عزیزاں، یہ عزادار نہیں، سب سے بڑا عزاداران حسین وہ ہے کہ جو صحیح طریقے سے مقصد قیام امام حسین کو سمجھ لے اور اس کو احیا کر دے۔ اگر آج کے زمانے میں آپ نے حقیقی عزاداران حسین دیکھنا ہے تو رہبر معظم سید علی خامنہئی کو دیکھیں۔ سرزمین پاکستان پر اگر حقیقی عزاداران حسین کو دیکھنا ہے تو استاد محترم سید جواہر نقوی کو دیکھیں۔ یہ ہے حقیقی عزادار، اور ہمیں حقیقی عزاداری سمجھا بھی رہے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم صحیح طریقے سے ان کی باتوں پہ توجہ نہیں دے رہے۔ ان کی باتوں پر توجہ کرنے سے ہم حقیقی عزاداری سمجھ سکتے ہیں۔ انہوں نے آج آ کر آج کے زمانے میں ہمیں اپنی تمام تر ذمہ داریوں سے آگاہ کیا ہے اور اپنے زمانے کے یزید سے آشنا کرایا ہے۔ آج عزاداری کیا ہے کہ جب محرم حرام آتا ہے تو لوگ خنجر اس طرح تیز کر رہے ہوتے ہیں جس طرح قربانی آ رہی ہو۔ یہ پہچان ہے، وہ تشیع کی جس کی پہچان امامت و ولایت ہونی چاہیے تھی، آج اس تشیع کی پہچان رسومات میں ہے۔ کہ اگر پوچھا جائے کہ کون سا تشیع، کہ وہ جو اپنے آپ کو مارتا ہے، جو اپنے آپ کو کاٹتا ہے، کون سا تشیع کہ جو ڈھول پہ ناچتا ہے، اس طرح کی رسومات کے ساتھ تشیع کا حقیقی چہرہ بھی مسخ ہو رہا ہے اور حقیقی عزاداری بھی مسخ ہو رہی ہے۔ لیکن جب لوگوں کو ان کی رسومات سے آگاہ کیا جائے کہ ان کو ختم کر دو تو کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد غلط کرتے تھے، کہ آپ آ گئے ہیں صحیح بتانے۔ یہ سلسلہ ہمیشہ سے آ رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو زمین پر بھیجا انسانیت کی، بشر کی ہدایت کے لیے، تو اس وقت جب وہ انبیاء لوگوں کو دین سکھاتے تھے تو وہ لوگ کیا جواب دیتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد غلط کرتے تھے کہ آپ آ گئے ہیں صحیح بتانے۔ اسی طرح آج کے زمانے میں بھی جب ان لوگوں کو رسومات سے آگاہ کیا جائے کہ اے لوگوں، یہ رسومات غلط ہیں، ان رسومات کو چھوڑ دو اور حقیقی طور پر مقصد قیام حسین کو سمجھو اور حقیقی عزاداری کرو، تو کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد غلط کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ہاں غلط کرتے تھے۔ یہ زنجیر زنی کہ جس کی وجہ سے آج تشیع دنیا کے اندر سخت بدنام ہے، ایک درندہ شمار ہوتا ہے۔ جس طرح ایک طرف سے 5 آدمی اور ایک طرف سے ایک آدمی ہو، جب وہ 5 آدمی
اس ایک آدمی کو اچھی طرح سے پٹائی کریں، خوب ماریں، تو جب وہ ایک آدمی دیکھتا ہے کہ وہ 5 ہے، وہ ان سے انتقام نہیں لے سکتا، تو پھر کیا کرتا ہے؟ غصے میں آ کر خود کو مارنا شروع کر دیتا ہے۔ آج تشیع کی بھی یہی حالت ہے، خود کو مار رہا ہے۔ آج کے زمانے کے یزید کے سر میں خنجر مارنے کی بجائے، اس کو قتل کرنے کی بجائے خود کے سر میں خنجر مار رہا ہے۔ امام خمینی نے فرمایا کہ اگر تمہیں غصہ آتا ہے تو وہ سارا غصہ امریکہ پہ نکالو، نہ کہ اپنے اوپر۔ امریکہ کے اوپر اپنا غصہ نکالو، کیونکہ وہ اس چیز کا حقدار ہے۔ اس کے خلاف تم باتیں کرو۔ آج کے زمانے کے یزید امریکہ کے خلاف تشیع اتنی باتیں نہیں کرتے جتنا اس عزاداران حسین کے خلاف کرتے ہیں کہ جو ان کو حقیقی طور پر آ کر عزاداری سمجھاتا ہے۔ یہ سب تاجروں کا کمال ہے۔ جب تاجر آ کر اس عوام کی ڈور سنبھال لیں تو پھر وہ جس طرف لے کے جائیں ان کی مرضی۔ عوام کا مطلب یہی ہے، پیچھے چلنے والی، بغیر سوچے سمجھے۔ اس لیے ان لوگوں کی ہدایت کے لیے ایسے لوگوں کو منبر پر آنا ضروری ہے کہ جنہوں نے حقیقی طور پر عزاداری کو سمجھا ہے۔ رہبر معظم نے اس فعل کو حرام قرار دیا ہے، زنجیر زنی کو۔ کیوں؟ اس کی وجہ سے تشیع آج دنیا میں جس قدر بدنام ہو چکا ہے، اور کوئی نہیں ہے۔ کیونکہ یہ جسم امانت خدا ہے۔ اگرچہ یہ جسم میرا ہے، لیکن میں اپنا ایک ناخن بھی نکالنے کا اختیار نہیں رکھتا۔ اگر ناخن اختیاری حالت میں نکالوں گا تو میں نے فعل حرام انجام دیا۔ کیوں؟ کہ یہ میرا نہیں ہے، یہ امانت خدا ہے، یہ واپس دینی ہے۔ آج ہسپتال کے اندر پڑے ہوئے مریضوں کہ جن کو بلڈ کی ضرورت ہے، یہی تشیع جا کر ان کو بلڈ نہیں دیتے، ایسے ہی خام خواہ میں بہا دیتے ہیں اور فعل حرام انجام دیتے ہیں۔ اس طرح کے لوگ، ان کی ڈور ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہیں کہ جو خود بھی دین سے منحرف ہیں اور ان کو بھی منحرف کر کے ساتھ لے جاتے ہیں۔ کربلا سمجھنے کے لیے ہمیں اور تمام عوام کے اندر بصیرت کی ضرورت ہے۔ بصیرت، خلوص نیت جب کر لیں گے اور ہمارے اندر بصیرت آ جائے گی، وہ ہمیں آ کر بتائے گی کہ آج آپ نے کیا کرنا ہے، تمہاری کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ کربلا کا آغاز مدینہ سے ہی ہوا تھا۔ جب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے روانہ ہوئے تو سب سے پہلے روضہ رسول پر حاضری دی۔ اس کے بعد اس قبر پر گئے کہ جس کا کوئی نام و نشان بھی نہیں۔ اس قبر سے الوداع کرنے کے بعد جب امام حسین علیہ السلام اپنے اہل خانہ کے ساتھ کربلا کے میدان میں پہنچے تو جب امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں حضرت زینب کو اپنی شہادت کی خبر دی تو حضرت زینب بے ہوش ہو گئی۔ تو امام حسین علیہ السلام نے ان کو ہوش میں لا کر کہا کہ ابھی تمہاری ذمہ داری شروع ہونی ہے، ابھی تمہارا وقت آ گیا کہ اس کربلا کی تحریک کو جاری رکھو، کیونکہ کربلا کی تحریک کو جاری رکھنے والی ہستی کا نام حضرت زینب ہے۔ اسی طرح پھر حضرت زینب کے اندر اس طرح جوش و ولولہ پیدا ہوا کہ جب 10 محرم کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد یہ اسیروں کا قافلہ کوفہ پہنچا، کوفہ پہنچ کر حضرت زینب نے ایسے شجاعانہ خطبے دیے کہ ایک نابینا شخص بیٹھا ہوا تھا
جو اپنے ساتھی کو کہتا ہے کہ آیا علی دوبارہ زندہ ہو کر آ گئے ہیں؟ تو اس شخص نے کہا کہ نہیں، علی نہیں ہیں۔ تو کہا کہ کیا علی کے بیٹے نہیں تھے؟ کہ علی کی بیٹیاں شہزادیاں بن کر آ گئی ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ خدا کا شکر ادا کرو کہ تمہاری آنکھیں نہیں ہیں، نہیں تو میں جو منظر دیکھ رہا ہوں وہ منظر تم برداشت نہ کر سکتے۔ اس نبینے شخص نے کہا کہ بتاؤ کیا منظر دیکھ رہے ہو، جلدی سے بتاؤ۔ اس شخص نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ علی کی بیٹیاں ننگے سر آئی ہوئی ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں اور پاسے گردن بندھے ہوئے ہیں۔ وہ نبینا شخص رونا پیٹنا شروع ہو گیا۔ اسی طرح حضرت زینب نے ہر مقام پر جا کر عبید اللہ کے دربار میں اور یزید کے دربار میں ایسے شجاعانہ خطبے دیے، حماسی خطبے دیے کہ ان کے تخت لرز اٹھے، اور امام سجاد علیہ السلام کی ہر جگہ محافظ بن کر رہیں۔ ان یزیدیوں کا یہ ارادہ تھا کہ امام سجاد علیہ السلام کو بھی شہید کر دیں، لیکن حضرت زینب نے ہر موقع پر امام کی محافظت فرمائی، امام کی حفاظت کی۔ جب یہ اسیروں کا قافلہ واپس مدینہ پہنچا تو حضرت زینب روضہ رسول پر حاضر ہوئیں اور لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں یہاں سے چلے جاؤ، میں نے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ لوگوں نے تقاضا کیا کہ ہمیں بھی بتا دیں، تو حضرت زینب نے کہا کہ جو باتیں میں نے کرنی ہیں وہ تم برداشت نہیں کر سکو گے۔ لوگ چلے گئے۔ حضرت زینب نے آستینے چڑھا کر کہا کہ یہ میرے بازوں پر نیلے رنگ کی رسیوں کے نشان ہیں، مجھے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام باندھا گیا، اور فرمایا کہ اگر آپ کے ساتھ اغیار نہ سوئے ہوتے تو میں آپ کو اپنی پشت دکھاتی کہ کس طرح ہماری کمر پر تازیانے چلا چلا کر ہماری کمر جھک گئی ہے۔ یہ تھیں حضرت زینب جنہوں نے کربلا کی تحریک کو زندہ رکھا، اور ایسا ظلم کیا یزیدوں نے، اور امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر موقع و محاذ پر محافظ بن کر رہے ہیں۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ینظرون۔